بلڈنگیں بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء نے کیا کیا جس وجہ سے اللہ نے اونچا اڑا دیا، اٹھا دیا؟ سلام آسمانوں سے اترے، نوح کو میرا سلام پیش کیا جائے، سبحان اللہ، کوئی کمال ہے؟ ابراہیم کو میرا سلام پیش کیا جائے، موسیٰ ہارون کو میرا سلام پیش کیا جائے، الیاس کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ اور جب سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ نبی پر سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو سلام علی محمد نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کیا جائے، بلکہ اللہ نے لمبی بات کی، وہی محبت کی کہانی ہے، لمبی بات کر دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اللہ اور اللہ کے فرشتے، حالانکہ یہاں ان اللہ والملائکہ کافی تھا، اللہ نے الف لام کی بجائے ہو ضمیر کا استعمال کیا، اپنے نام کو 2 دفعہ اللہ لے کر آیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ یہ اعزاز اور اکرام کے لیے ہے۔ کیا کرتے ہیں اس عظیم الشان علی النبی، علی النبی، محمد نہیں کہا، جیسے کہ سلام علی ابراہیم، علی النبی الف لام لے کر آئے، الف لام، الف لام کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان، عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اسی کام میں لگ جاؤ۔ اچھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا درود بھیجتے ہیں، یہ اس کا ادھورا ترجمہ ہے۔ اس کا اصل ترجمہ ہے درود بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل بھیجتے رہتے ہیں۔ یصلون کے لفظ میں جو بھی اس سانچے میں لفظ آئے گا اس کا مطلب تسلسل سے ہوگا، مسلسل ہوگا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ہمیشہ کے ساتھ۔ تو اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی اور ہم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر اہل ایمان سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر فرشتے باقی، اللہ باقی، فرشتے اور اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہیں گے۔ ویسے بھی 70,000 فرشتہ روزانہ اترتا ہے اور قبر مبارک پر صبح سے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، 70,000 اور آتا ہے اور وہ صبح تک درود و سلام پیش کرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا اللہ قیامت کا نفخہ سور پھونکے گا اور انسان بھی، کافر بھی اور جنات بھی، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اب نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ ملک الموت ہے، اب صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو یصلون کا مطلب یہ ہے کہ اب اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ اللہ نے کسی بادشاہ کو اپنے پاس نہیں بلایا کہ آؤ مجھ سے ملاقات کر کے آؤ، آؤ میرے آسمانوں کی سیر کرو۔ یہ 2 جہان کے سردار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل آ کے یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں۔ کسی کی آمد پر نہیں ہو تو وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ جبریل بولے یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ اچھا تو کوئی خلائی لباس لاؤ، کوئی راکٹ لاؤ جس پر میں بیٹھوں، کیونکہ خلا کے اوپر جاؤں گا تو میرا جسم پھٹ جائے گا۔ ہاں، ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اگر ہم ہوا سے اوپر اٹھ جائیں اور ہوا کا پریشر ختم ہو جائے تو میرا اپنا جسم بم بن کے پھٹ جائے گا۔ اس لیے خاص لباس بنایا جاتا ہے، خلائی لباس، جو اس پریشر کو باقی رکھتا ہے اور خلا میں جا کر بھی انسان اپنی حالت میں باقی رہتا ہے۔ اور میرا نبی تو برقع اور تہمد میں اٹھا اور دنیا کی سب سے عجیب سرجری ہوئی۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میرے چچا کا آپریشن ہوا، میں نے کہا مجھے اندر لے جاؤ۔ میں اندر جا کے باہر بھاگ گیا، میں دیکھ نہیں سکا، بھاگ گیا۔ میں کہا بھائی میرے واسطے کام کوئی نہیں، تو صحیح کرو۔ اور یہاں بھی ایک سرجری ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ جبریل نے یوں کیا، انگلی کے اشارے سے سینہ پھٹ گیا، خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا۔ جس کی سرجری ہو رہی وہ اس کو بے ہوش بھی نہیں کیا، وہ بھی آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں دل باہر نہیں نکالتے، دل وہیں ہوتا ہے، پھر اس کی رگوں کو بند کر کے اس کے اوپر پھر وہ گرافٹ لگاتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جبریل نے کھینچ کے دل باہر نکال لیا اور سارا خون کا نظام چل رہا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں گرا۔ پھر آب زمزم میں پھر دل کو چیرا، یہاں دل کو چیرے تو ویسے ٹھیک نہیں ہو سکتا، دل کو چیرا، پھر آب زمزم سے دھویا، پھر ایک تھال تھا اس میں نور تھا، پھر نور اس میں بھرا، پھر دوبارہ دل کی جگہ پہ فٹ کیا تو رگیں خود بخود آ کر اس کے ساتھ جڑ گئیں۔ یہ دنیا کی واحد پہلی آخری سرجری ہے کہ واہ 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 کیا کہنے۔ ہمیں ایمان لائے، عقل مانے یا نہ مانے،
پھر آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، بیت المقدس پہنچایا گیا، 2 نفل پڑھوائے گئے، پھر چونکہ دنیا اسباب کا جہان ہے سواری استعمال کی، لیکن جب آخرت کے جہان کو چلے تو سواری کو چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آسمانوں کی طرف چلے ہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کا استقبال ہے، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا استقبال ہے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے پر اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو استقبال کے لیے کھڑا کیا، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے بڑھ کے ملتا ہے، فرشتے بھی آ کے دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ اس دن شاید فرشتوں کو بھی چھٹی مل گئی ہوگی کہ جاؤ میرے نبی کی زیارت کر لو۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، بس میرا گمان ہے کہ فرشتوں نے کہا ہوگا زیارت تو کر لیں، اللہ نے چھٹی دی ہوگی، جاؤ جاؤ سجدے چھوڑو میرے نبی کو دیکھو، رکوع چھوڑو میرے محبوب کو دیکھو۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6 آسمان طے کیے۔ 7ویں آسمان پر استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے۔ ایک بڑے میاں اس پر یوں بیٹھے، یہ دیکھو، ان کی سفید داڑھی ہے، تو وہ گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کے نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل بولے آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ہمیں رشتے ناتوں کی عظمت سکھائی گئی ہے، ہمیں رشتے ناتوں کی قدر سکھائی گئی ہے، ہمیں بڑے اور چھوٹے کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ ہمارے نبی مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے اعز، جتنے بھی لفظ لاؤ تھوڑے ہیں، لیکن یہ بیٹے ہیں وہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں وہ باپ ہیں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کے طفیل آیا ہوں۔ تو مجھے آپ کو بتایا گیا کہ رشتوں کی قدر سیکھو، بڑے چھوٹے کا احترام سیکھو۔ یہ عظمتیں اللہ نے سکھائی اور بتائی ہیں کہ نوجوانی میں آدمی بگڑ جاتا ہے، رشتے ناطے ناقدر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک ہو رہا ہے تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب تم دیکھو بت پرستی عام ہو جائے، زنا شراب عام ہو جائے تو قیامت آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتی ہیں، جب لاہور کی نوجوان نسل اپنی ماؤں کو ذلیل کر دے نوکروں کی طرح، باپ کو دھکے دے نوکروں کی طرح، انتظار کرو کہیں سے قیامت آ رہی ہے۔ بدنصیب ہیں جنہوں نے ماں باپ کی دعا نہ لی، بدنصیب ہیں جن کی ماں اور جن کے باپ ان سے دکھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ تقدس ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہمارے نبی خود بڑھ کے گئے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے، پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نیک نبی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واہ واہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ یہ بلندیاں کیوں ہیں، یہ عظمتیں کیوں ہیں؟ قاب قوسین او ادنا، اور جا کے جبریل بھی پیچھے کھڑے رہ گئے، یا رسول اللہ میں اب آگے نہیں جا سکتا، آپ جانے آپ کا رب آپ عرشوں سے تخت اترا، تخت پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اس کی پرواز ہوئی عرش کی طرف، پھر عرش کے در پہ کھل گئے، وہ بھی جھوم کے استقبال کو بڑھا، پھر آپ نے عرش سے آگے بھی سفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حجاب اٹھائے، پردے اٹھائے، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر رب اور عبد آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ عزت، یہ بلندیاں کسی بادشاہ کو ملی، کسی صدر کو، کسی وزیر کو؟ دنیا کے انسانوں نے کتنا ظلم کیا کہ ظالم ترین انسانوں کو تاریخ میں محفوظ کیا، اور سب سے بڑے محسنین اعظم جو انبیاء ہیں ان کو تاریخ سے بھی نکال دیا، صفحات سے بھی نکال دیا، 100 سے 200 سے